أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتلک الایام نداولها بین الناس. صدر محترم، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، اس سیمینار میں جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے مقالہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے خاندان غلامہ. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ اس خاندان کو خاندان غلامہ کیوں کہا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان سے جتنے بھی حکمراں ہوئے وہ حکمراں بننے سے پہلے یا تو غلام تھے یا غلام کی اولاد میں سے تھے. مسلم ادوار حکومت میں غلاموں کی تعلیم و تربیت کا مساوی بنیادوں پر اہتمام کیا گیا. چنانچہ انہوں نے علم و فضل میں نام کمایا اور نہ صرف سماج و معاشرے کی علمی ترقی میں اپنا حصہ ادا کیا بلکہ بہتر تعلیم و تربیت کے نتیجے میں مناصب حکومت تک بھی پہنچے. بر صغیر میں جن حکمراں خاندانوں نے حکومت کی، ان خاندان غلامہ کو نمایاں حیثیت حاصل ہے. اس خاندان نے ہندوستان پر 1206 عیسوی سے لے کر 1290 عیسوی تک کل 84 سال حکومت کی، اور اس دوران ان کے کل 10 حکمراں ہوئے جن میں قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن زیادہ معروف ہوئے. قطب الدین ایبک نے خاندان غلامہ کی بنیاد ڈالی. قطب الدین ایک ترک غلام تھا جو بچپن میں اغوا فروشوں کے ہاتھ لگ گیا، جنہوں نے اسے نیشا پور میں قاضی فخر الدین کوفی کے ہاتھ فروخت کر دیا. قاضی فخر الدین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اولاد میں سے تھے. انہوں نے قطب الدین کی اپنی اولاد کی طرح پرورش کی. ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد نے اسے ایک سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیا. اس سوداگر نے قطب الدین کو سلطان شہاب الدین محمد غوری کے ہاتھ بیچ دیا. شہاب الدین غوری کی چونکہ اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اپنے غلاموں کو اپنی اولاد کی طرح رکھتا تھا. قطب الدین شہاب الدین غوری کے عہد حکومت میں اس کا معتمد سپہ سالار اور ہندوستانی علاقوں کا وائسرائے رہا. لیکن جب 1206 میں سلطان شہاب الدین غوری کا انتقال ہو گیا تو لاہور کے شہریوں نے قطب الدین کو لاہور بلایا اور حاکم اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کی بات کہی، جسے قطب الدین نے قبول کر لیا اور 25 جون 1206 کو تخت پر بیٹھا. 1206 سے 1208 تک وہ غیر رسمی اقتدار اعلیٰ کے ساتھ قطب الدین شہاب الدین غوری کی املاک اور جائیداد کا سپہ سالار رہا. اس کے بعد اس نے ایک آزاد اور خود مختار ہندوستانی سلطنت کی بنیاد ڈالی. یہ بر صغیر کی پہلی مسلم سلطنت تھی جو سلطنت غزنی اور دوسرے ممالک کے اثرات سے بالکل آزاد تھی. اس سے پہلے بر صغیر کی جتنی بھی مسلم حکومتیں گزری تھیں وہ کسی نہ کسی کے ماتحت تھیں. اگر اس بادشاہ کے اخلاق پر نظر ڈالی جائے تو جہاں اسے لشکر کشی اور دشمن کی سرکوبی میں ید طولہ حاصل تھا، وہیں یہ بادشاہ وفاداری، دلیری اور عدل و راستی جیسی صفات سے بھی متصف تھا. اس کی فیاضی کے قصے دکن میں دور دور تک مشہور تھے. سخاوت کی وجہ سے لوگ اسے لکھ بخش کے نام سے یاد کرتے تھے، یعنی لاکھوں دینے والا. اس زمانے میں جب لوگ کسی کی سخاوت کی تعریف کرتے تو اسے اس زمانے کا ایبک کہا کرتے تھے. جب یہ بادشاہ کسی علاقے کو فتح کرتا تو اس علاقے میں امن و امان اور عدل و راستی پر خاص توجہ دیتا تھا. اسی بادشاہ نے 1192 عیسوی میں دہلی کے علاقے مہرولی میں مسجد قوت الاسلام کی بنیاد ڈالی، جس کا مینار قطب مینار کے نام سے مشہور ہے. اور اجمیر میں بھی ایک مسجد 2.5 دن کا جھونپڑا کے نام سے تعمیر کرائی. قطب الدین کو فوجی مہمات اور سیاسی معاملات سے ہٹ کر جو وقت ملتا اسے ارباب علم و امتیاز کی صحبت میں گزارتا تھا.
اس شقی بادشاہ نے 1210 عیسوی میں چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر وفات پائی۔ قطب الدین کی وفات کے بعد 1210 عیسوی میں آرام شاہ بادشاہ ہوا، لیکن اس بادشاہ کی نااہلی کی وجہ سے حکومت کے تانے بانے بکھر گئے اور بہت سارے امیروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کچھ ترکی امراء نے شمس الدین التمش کو دعوت نامہ بھیجا کہ وہ دہلی کے تخت پر قبضہ کر لے۔ چنانچہ التمش نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور اسے مستقل دارالحکومت قرار دے دیا، اور آرام شاہ گرفتار ہوا اور مقتول ہوا۔ آرام شاہ کے بعد 1211 عیسوی میں شمس الدین التمش بادشاہ ہوا۔ التمش کا باپ ایلم خاں اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ التمش کے بھائیوں یا بھتیجوں نے برادران یوسف کی طرح اس کی خوبیوں سے حسد کھا کر اسے ایک سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ بخارا کے ایک قاضی نے اسے خرید کر اس کی پرورش کی۔ جب بڑا ہوا تو قطب الدین نے اسے خرید لیا اور پھر اس کے کارناموں کو دیکھ کر اسے آزاد کر دیا اور اپنی بیٹی کی اس سے شادی بھی کر دی۔ التمش ایک بہادر اور نیک دل بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کی سلطنت کو عباسی خلیفہ مستنصر باللہ کی طرف سے بھی تسلیم کیا گیا تھا۔ فوائد السالکین میں شمس الدین التمش کی جانب سے فوائد السالکین میں ہے کہ شمس الدین التمش کی جانب سے عام اجازت تھی جو لوگ بھی فاقہ سے ہوں اس کے پاس لائے جائیں۔ جب وہ آتے تو ان میں سے ہر ایک کو وہ کچھ نہ کچھ دیتا تھا اور ان کو قسمیں دے کر تلقین کرتا، جب ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو یا ان پر کوئی ظلم کرے تو یہاں آ کر عدل و انصاف کی زنجیر کو جو باہر لٹکی ہوئی ہے ہلائیں تاکہ ان کے ساتھ انصاف کیا جا سکے۔ یہ بادشاہ پنجگانہ نمازیں ادا کرتا اور علماء اور دیندار لوگوں کی قدر کرتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مشائخ، علماء اور زہاد کی تعظیم میں یہ بادشاہ اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ اس بادشاہ نے دہلی میں مدرسہ معزیہ قائم کیا جو اپنے دور کا ایک عظیم تعلیمی ادارہ تھا، اور دہلی میں قطب مینار کے پاس مشہور حوض شمسی بنوایا جس سے دہلی کے لوگوں کی پانی کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، لیکن دیکھ ریکھ کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ حوض اب ایک گندے تالاب کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مسجد قوت الاسلام جس کی بنیاد قطب الدین نے ڈالی تھی کو مکمل کرانے کا کام کیا، لیکن کچھ کام باقی رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی 1236 عیسوی میں یہ بادشاہ وفات پا گیا۔ التمش پر الزام لگایا جاتا ہے، یہ الزام گوگل کے ویکیپیڈیا میں بھی موجود ہے، کہ مدھیہ پردیش کے ضلع اجین میں مہاکال مندر کو اس نے توڑوا دیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ التمش جس کی حکومت گجرات سے لے کر اڑیسہ تک تھی، اس نے صرف ایک ہی بت خانے کو کیوں توڑوانے پر اکتفا کیا، حالانکہ ہندوستان میں ہزاروں بت خانے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے؟ اگر واقعی التمش کو ہندو دھرم سے عناد اور بیر ہوتا تو وہ کسی ایک بت خانے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن اس نے اپنی ساری عمر میں مہاکال کے بت خانے کے علاوہ کسی بت خانے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، جس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ مہاکال کا بت خانہ نہیں تھا بلکہ التمش کے مخالفین کی سازشوں کا مرکز تھا، جس کو اس نے کسی تعصب کی بنا پر نہیں بلکہ سیاسی مقصد کے لیے مسمار کر دینا ضروری سمجھا۔ التمش جس کا مرکز دہلی تھا اور وہ دہلی ہی میں رہتا بھی تھا، مندروں کو توڑ کر بھلا ہندو اکثریت کو کیوں کر ناراض کر سکتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ التمش ہمیشہ فرقہ پرستی سے بلند رہا اور اس نے مسلمانوں کی طرح ہندو عوام کی دلداری میں بھی کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اپنے اسی اعلیٰ مسلک کی بنا پر وہ ہندوستان میں ایک وسیع اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ سکا۔ اس موقع پر یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ التمش کے درباریوں میں ایک بڑی تعداد ہندو امراء کی بھی رہتی تھی۔ 1236 عیسوی میں التمش کے انتقال کے بعد رکن الدین تخت سلطنت پر بیٹھا، لیکن اسے امور سلطنت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ سرکاری خزانے لوٹا کر خالی کر دیے۔ اس کے پس پردہ اس کی ماں حکومت کرتی تھی، جس نے اپنی سوکنوں اور ان کی اولاد سے ظالمانہ رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر امرائے سلطنت باغی ہو گئے اور انہوں نے رکن الدین کو معزول کر کے رضیہ سلطان کو تخت پر بٹھا دیا۔ 1236 عیسوی میں رکن الدین کے بعد رضیہ سلطان تخت پر بیٹھی۔ اس ملکہ نے بڑی قابلیت کے ساتھ فرما روائی کی اور ان تمام خرابیوں کو دور کر دیا جو رکن الدین کے زمانے میں پیدا ہو گئی تھی۔
لیکن تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے پردہ ترک کر دیا اور مردانہ لباس میں رہنے لگی۔ رضیہ کی حکومت تو مستحکم ہو گئی تھی، لیکن ایک حبشی غلام جس کا نام یاقوت تھا، جسے رضیہ کے ہاں غیر معمولی تقرب حاصل تھا، رضیہ نے اسے امیر الامراء بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی رضیہ کی شمسی سلطنت پر حبش کی تاریخ گھٹائیں چھا گئیں۔ یہ چیز ترک امراء کو پسند نہ آئی اور وہ بغاوت پر اتر آئے۔ اسی بغاوت کو دبانے اور اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش میں وہ 1240 عیسوی میں قتل کر دی گئی۔ رضیہ کے بعد التمش کا بیٹا بہرام شاہ 1240 عیسوی میں تخت پر بیٹھا، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرنے کے لیے امراء سلطنت پر ہی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے سلطنت میں بدنظمی پھیل گئی اور امراء باغی ہو گئے۔ مغلوں کو جب معلوم ہوا کہ دہلی میں بدنظمی پھیلی ہوئی ہے تو انہوں نے پنجاب پر حملہ کر دیا۔ بہرام شاہ نے مغلوں سے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا، لیکن یہ لشکر راستے میں باغی ہو گیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو پہلے معزول کر دیا جائے، اس لیے کہ اس صورتحال کا یہی بادشاہ ذمہ دار ہے۔ لہذا لشکر واپس ہوا اور اس نے دہلی کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 3.5 ماہ تک چلا۔ بالآخر بہرام شاہ گرفتار ہوا اور 1242 عیسوی میں قتل ہوا۔ بہرام شاہ کے بعد 1242 عیسوی میں علاء الدین مسعود تخت سلطنت پر بیٹھا۔ شروع میں تو اس بادشاہ نے حکومت کے کاموں میں دلچسپی لی اور اپنے دونوں چچاؤں جلال الدین اور ناصر الدین کو جیل خانے سے نکال کر ایک کو قنوج کا اور دوسرے کو بہرائچ کا حاکم مقرر کیا، اور پنجاب اور بنگال کو مغلوں کی تباہ کاریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن جلد ہی بری صحبت میں پڑ گیا۔ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ ہر وقت نشے کی حالت میں رہنے لگا۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے نظام سلطنت میں کمزوری پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے امراء سلطنت نے اسے معزول کر دیا اور اس کی جگہ اس کے چچا ناصر الدین محمود کو بہرائچ سے بلا کر تخت پر بٹھا دیا۔ 1246 عیسوی میں علاء الدین مسعود کے بعد ناصر الدین محمود تخت پر بیٹھا۔ یہ ایک ایسا درویش صفت بادشاہ ہوا ہے جس کی مثال ہندوستان میں ناپید ہے۔ یہ بادشاہ شجاعت، عبادت اور سخاوت میں اپنی مثال آپ تھا۔ ناصر الدین محمود کہنے کو تو ہندوستان کا بادشاہ تھا، لیکن اس کے اخلاق اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ اپنی پوری عمر ذاتی خرچ کے لیے حکومت کے خزانے سے ایک پیسے بھی کبھی نہیں لیا۔ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتا تھا اور اسی کی اجرت پر گزارا کرتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی بیوی تھی جو اپنے ہاتھ سے سلطان کے لیے کھانا پکاتی اور گھر کا سارا کام کاج خود ہی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی امداد کے لیے خادمہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی تو سلطان نے کہا، میری آمدنی اس قدر محدود ہے کہ مجھ میں خادمہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں ہے۔ رہا شاہی خزانہ تو وہ سب رعایا کا مال ہے، اس میں سے ایک کوڑی بھی اپنے لیے نہیں لے سکتا۔ اس نے بلبن کو جب اپنا نائب مقرر کیا تو اسے تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا، میں نے تمہیں اپنا نائب مقرر کیا ہے اور خدا کی مخلوق پر حکمراں بنایا ہے، تم کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے۔ تاریخ فرشتہ میں فرشتہ نے ناصر الدین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس کا ایک مصاحب محمد نامی تھا جسے ناصر الدین محمد کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے اس مصاحب کو تاج الدین کہہ کر بلا دیا۔ اس کے بعد یہ مصاحب 3 دن تک بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہی نہ ہوا۔ بادشاہ نے مصاحب کو طلب کیا اور غیر حاضری کا سبب پوچھا۔ مصاحب نے جواب میں کہا، بادشاہ سلامت، ہمیشہ مجھے میرے نام محمد سے پکارا کرتے تھے، اس روز خلاف عادت تاج الدین کے نام سے بلا دیا، لہٰذا نام کی تبدیلی سے میں نے یہ سمجھا کہ بادشاہ کے مزاج میں میری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا، میرے دل میں تیری طرف سے کوئی بدگمانی نہیں، بس معاملہ تو اتنا ہے کہ جب میں نے تاج الدین کہہ کر تمہیں پکارا اس وقت میں وضو سے نہ تھا اور مجھے شرم آئی کہ میں بے وضو ہوتے ہوئے لفظ محمد کو اپنی زبان سے ادا کروں۔ اس بادشاہ کی ساری عمر بغاوتوں کو دبانے میں گزری اور اس کام میں غیاث الدین بلبن اس کا دست راست رہا۔ یہ نیک بادشاہ 20 سال حکومت کرنے کے بعد 1266 عیسوی میں اس دنیا کو خیر بات کہہ گیا۔ سلطان ناصر الدین محمود کی چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے امرائے سلطنت نے غیاث الدین بلبن کو، جو پچھلی حکومت میں وزیر اعظم تھا، 1266 عیسوی میں تخت پر بٹھایا۔
بلبن بغداد کے ایک بڑے سردار کا بیٹا تھا۔ جب مغلوں نے خلافت عباسیہ کے زمانے میں بغداد کو تاراج کیا تو یہ مغلوں کے ہاتھوں اسیر ہو گیا۔ مغلوں نے اسے ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا، جس سے جمال الدین بصری نے خرید لیا اور شمس الدین التمش کو نظر کر دیا۔ التمش اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس پر بہت مہربان تھا، اس لیے برابر ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ ناصر الدین محمود کے عہد حکومت میں وزیر اعظم بن گیا اور اس کی وفات کے بعد بادشاہ ہوا۔ بلبن جہاں ایک سیاسی مدبر اور ماہر سپہ سالار تھا، وہیں وہ مہمان نواز بھی تھا۔ اس نے دہلی میں ان تمام بادشاہوں اور شہزادوں کو پناہ دے رکھی تھی جو مغلوں کے حملوں کی وجہ سے تخت و تاج سے محروم ہو گئے تھے۔ ان تمام کے لیے حکومت کی طرف سے انتظامات تھے۔ ان بادشاہوں اور شہزادوں کی مجموعی تعداد 40 کے قریب پہنچتی تھی۔ اس بادشاہ کے بارے میں ابن بطوطہ لکھتا ہے، یہ بادشاہ منصف، بردبار اور نیک چلن تھا۔ اس نے ایک مکان بنوایا تھا جس کا نام دارالامن تھا۔ جو مقروض اس میں داخل ہو جاتا اس کا قرضہ وہ خود ادا کر دیتا۔ اگر کوئی قاتل مجرم داخل ہو جاتا تو اس کا خون بہا اپنی طرف سے دے کر مقتول کے وارثین کو راضی کر لیا کرتا تھا۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ ابن بطوطہ نے مزید لکھا ہے، یہ بادشاہ رد مظالم اور مظلومین کی داد رسی میں بہت سخت تھا۔ حکم عام تھا جس پر بھی کوئی ظلم ہوا ہو وہ رنگین کپڑے پہنا کرے تاکہ بادشاہ اسے پہچان لے، کیونکہ ہندوستان میں لوگ عموماً سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ غیاث الدین بلبن سلطان کی حیثیت سے اپنے وقار کا بہت لحاظ رکھنے کے باوجود ارباب علم سے ان کے مکانوں پر جا کر ملاقات کیا کرتا تھا۔ دارالحکومت دہلی کی مجالس میں علماء، فقہاء اور ریاضی دانوں کے علاوہ فلسفی، طبیب اور حیاتداں اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ تعلیمی نظام کے مختلف شعبوں میں اجنبیت کے بجائے اخذ و استفادے کا ماحول پایا جاتا تھا۔ بلبن فقیر دوست اور علماء کا بڑا قدردان تھا۔ اس کے دربار میں مقتدر علماء اور باکمال حضرات کا ہمیشہ اجتماع رہتا تھا۔ بلبن کا بیٹا محمد سلطان بھی باپ کی طرح بے حد علم دوست تھا۔ سلطان بلبن کو اپنے اس بیٹے سے بے حد محبت تھی۔ جب بلبن کا یہ بیٹا مغلوں کے ہاتھوں مارا گیا تو اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس صدمے کے بعد وہ زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا اور 1287 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بلبن کے بعد اس کے پوتے اور خاندان غلامہ کے آخری بادشاہ معز الدین کیقوباد کو عمرائے سلطنت نے تخت پر بٹھایا۔ اس وقت اس کی عمر محض 17 سال تھی۔ کیقوباد کی نوعمری اور ناتجربہ کاری اتنی بڑی سلطنت کی متحمل نہ ہو سکی۔ سلطنت کے ملتے ہی یہ بادشاہ عیش و عشرت میں ڈوب گیا اور اپنے سارے اختیار اپنے وزیر نظام الدین کے حوالے کر دیے، جو در پردہ خود تخت پر بیٹھنے کی سازش کر رہا تھا۔ نظام الدین نے چن چن کر امراء اور شہزادوں کا قتل کرایا اور موقع پا کر کیقوباد کا بھی کام تمام کر دیا، لیکن نظام الدین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور عمرائے سلطنت نے خلجی خاندان کے ایک امیر جلال الدین خلجی کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس طرح ترکی غلاموں کی حکومت جو 1206 میں شروع ہوئی تھی 1290 میں ختم ہو گئی اور خلجی افغانوں کی حکومت کی بنیاد پڑی۔ خاندان غلامہ پر ایک تجزیہ۔ محترم حاضرین، اس دور حکومت کا اگر ایک سرسری جائزہ لیا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کسی بھی حکمراں کو اپنی کامیابی کے لیے فرائض منصبی کو سمجھنا، عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرنا اور شجاعت، سخاوت اور مروت جیسی صفات سے متصف ہونا بہت ضروری ہے۔ خاندان غلامہ میں وہی حکمراں کامیاب و کامراں ہوئے جنہوں نے اپنے فرائض منصبی کو سمجھا اور پھر اسے بحسن خوبی انجام دینے کی کوشش کی، ساتھ ساتھ انصاف کے دامن کو تھامے رکھا، اور جن حکمرانوں نے اپنے فرائض میں کوتاہی برتی اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوئے، لہو و لعب میں مشغول ہوئے، عیش و عشرت میں مبتلا ہوئے، ذاتی عداوت اور دشمنی کا راستہ اختیار کیا، ان کی حکومت بحران کا شکار ہوئی، حکومت میں بغاوت پیدا ہوئی، نتیجتاً حکومت منتشر ہو گئی اور پھر یہ حکمراں معزول کیے گئے یا قتل و قید کیے گئے۔ حاضرین، حسب و نسب، اونچ نیچ اور ذات برادری اسلام میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان جیسے عظیم ملک پر غلام خاندان کو حکمرانی کا موقع ملا اور پھر یہ مسلم حکمرانوں نے ذات برادری اور دھرم و مذہب کو لے کر کبھی بھی کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا، بلکہ سبھی کو ایک نظر سے دیکھا، جبکہ ہندوستانی معاشرے میں ذات برادری کو خاص مقام حاصل ہے جو کسی سے مخفی بھی نہیں ہے۔
اگر یہ حکمراں عدل و انصاف نہ کرتے تو ہندوؤں کو جو بھاری اکثریت میں تھے ناراض کر کے حکومت کر پانا ممکن نہیں تھا۔ قطب الدین کی رواداری کا تو یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے نام کا جو سکہ جاری کیا تھا اس پر بھی ہندو اثرات نمایاں تھے۔ اس کے ایک جانب بیل کی تصویر کندہ تھی، نیز بلبن کی رواداری، اس کے عدل و انصاف اور اس کے متعلق ہندوؤں کے جذبات اور احساسات کا پتہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پالم میں سنسکرت کا ایک کتبہ ملا ہے۔ یہ کتبہ 1337 بکرمی سال یعنی 1280 عیسوی کا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بلبن کے عہد میں لوگ غور سے غزنین تک، واضح رہے کہ یہ سنسکرت میں لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے بلبن کے عہد میں لوگ غور سے غزنین تک اور دراوڑ سے راویشورم تک خوشحال اور فارغ البال ہیں۔ اس کی حکومت میں لوگوں کو آرام اور سکون میسر ہے۔ سلطان اپنی رعایا کی اس قدر خبرگیری رکھتا ہے کہ وشنو کو اب دنیا کی فکر نہیں رہی اور اب وہ اطمینان کے ساتھ آرام کرتا ہے۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وشنو ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے۔ خاندان غلامہ کی دراصل سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں غربت و افلاس، ذات برادری کا فرق ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ انسان کو اپنی زندگی میں محنت کرنا چاہیے اور اپنی قابلیت اور ہنر کو پیش کرنا چاہیے۔ اسی محنت کی بنا پر وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ذی شعور قومیں صلاحیتوں کو پہچانتی ہیں اور اسی پر نظر رکھتی ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ شخص کس جگہ کا رہنے والا ہے اور کس ذات اور برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس خاندان کا ایک اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مغلوں کے اس طوفان سے ہندوستان کو تاراج ہونے سے بچائے رکھا جس نے آدھی دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے رکھا تھا، جس کی زد میں آ کر بغداد کی خلافت اکھڑ گئی، وسط ایشیائی سلطنتیں تہو بالا ہو گئیں، لیکن اس خاندان نے انہیں ہندوستان میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ محترم ناظرین و حاضرین، آخر میں ان کتابوں کے بارے میں بتا دوں جن کتابوں سے مدد لی گئی ہے اس مقالے کو تیار کرنے میں: تاریخ فرشتہ، جامع تاریخ ہند، ہندوستان پر اسلامی حکومتیں، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، سفر نامہ ابن بطوطہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی تاریخ سے سبق حاصل کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔